اپنے اندر اخلاق الہی پیدا کرنے کا ذکر کریں گے۔ اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اندر اللہ دے اخلاق پیدا کرو۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اپنے اندر اللہ پاک دی صفات دے پرتاؤ پیدا کرو۔ اللہ رب العزت نے اپنی صفات دے پرتاؤ تواڈے اندر رکھے ہوئے نے، انہوں نے ترقی دیو۔ مثلا اللہ پاک سمیع ہے تو اللہ پاک نے انسان نے بھی سمیع بنایا، اللہ پاک بصیر ہے تو اللہ پاک نے انسان نے بھی بصیر بنایا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ رب العزت دی تمام صفات دی ذاتی ہے، لیکن انسان دے اندر جڑی اللہ پاک نے اپنی صفتیں رکھی ہیں، اپنی صفات دے نور دا پرتاؤ انہاں اندر پایا، وہ اس نور دا عکس ہے۔ لیکن جویں انسان روحانی ترقی کردا تے پھر اے نور براہ راست بھی انہاں میسر ہوندا۔ جویں کہ جدوں انسان راہ مولا دا مسافر بندا پہلے ادوں ساری انوارات حاصل ہوندے ہیں، پھر افعالی انوارات حاصل ہوندے ہیں۔ جب مزید ترقی روحانی کر جاتا ہے تو انہوں صفاتی انوارات میسر ہوندے، حتیٰ کہ ذاتی انوار و تجلیات ملتے جب کمال لو پہنچ جاتا ہے، پھر انہوں باطنی تصرفات بھی عطا کیتے جاندے رہے، کندیاں نعمتاں بھی عطا کیتیاں جاندیاں، اور ایسے ایسے انسان نو انعامات دیتے جاندے، انسانی عقل حیران ہے۔ اللہ رب العزت دی ذات دی طرح دی ہر صفت لامحدود ہے، لیکن بندیاں دی دے اندر جڑیاں صفات پائی جاندیاں محدود ہے۔ لیکن جدوں انسان روحانی ترقی کردا ہے تو انہاں دے اندر جدوں مزید صفاتی انوارات انہاں دے برسدے ہیں تو انہاں دے اندر ترقی ہو جاندی ہے۔ جویں کہ انسان عام آدمی ایک حد تک سندا ہے، لیکن جدوں اینوں ترقی کمال حاصل ہو جاندی ہے، پھر عرش دی آوازاں بھی اتنے بیٹھا سندا، جیسا کہ حضرت عمر فاروق خطبہ دندیاں ہویا کئی سو میل دور حضرت ساریہ نو آکھیا آواز دتی پہاڑ طرف ہون دی کہ پچھوں دشمن حملہ آور ہو رہا سی، کئی سو میل تو دور آپ نے آواز دتی، انہوں اتنے آواز سنی کہ آپ نے اتنے دیکھ لیا۔ اسی طرح ہی سچے اللہ والے اپنے مریداں بھی ہزاراں میلاں دور روحانی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ والے دنیا چلے بھی جاندے اپنے مزارات دے اندر زندہ رہیں، اپنے منت والے دور نزدیک نفع پہنچاتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہوں نے کمال بخشے ہوندے رہے۔ یہ عطا ہے اللہ دی ذاتی کمالات، اللہ دے باقیاں دے جڑے کمالات ہیں وہ محدود اور فانی اور عطائی ہے۔ لیکن جیڑے اللہ رب العزت دے قرب خاص پہنچ جاندے ہیں، پھر اللہ رب العزت یہی انعامات انہوں نے مستقل عطا فرمان دے، لیکن ہوندے اللہ دی عطا ہی ہے۔ انہوں دنیا بھی حاصل رہندے، قبر بھی حاصل رہندے، آخرت بھی حاصل رہندے ہیں، اور مزید ترقی کرتے رہندے ہیں۔ تے عرضی دی صلاحیت اللہ پاک عطا فرمان دے، پر کہ چپن تو بنا جتنے مرضی آ جا سکتے ہیں روح دے ذریعے۔ جب جسم نورانی ہو جاتا تو یہ اندر بھی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اج سائنس نے گلوں کو تسلیم کر لیا، ٹائم ٹریول دے نا اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی واسطے فرمایا کہ اپنے اندر صفات الہی پیدا کرو۔ یہ انوارات جدوں انسان دے صفتاں دے جنہیں نور دے اندر پیدا ہوندے، وہی صفت انسان دی ترقی کر رہی ہے۔ اسی طرح اگر انسان بیمار ہے تو اللہ شافی دے انوارات کو اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ جس مقام دے اتنے بیماری، اگر دل تے بیماری ہے دل چ جذب کرتا ہے، گردیاں چ بیماری ہے تو گردیاں جذب کرتا، مراقبہ جسم اعظم اللہ اور شافی صفاتی اسم دے انوارات، کیونکہ وہ نور اللہ رب العزت طرفوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی برسدا آپ تو پھر وہ ذاتی اسم دا نور جڑا آپ تے برسدا، پھر آپ دی صفات تے برسدا، تے او شافی اسم دا نور بھی جب انسان تے برسدا، جتھے بیماری ہوندی ہے اس جگہ نور جذب ہوندے نے، اندروں بیماریاں پیدا کرن لیا نیگیٹو انرجیاں جل جاندیاں، انسان میں شفا اللہ تعالیٰ فرماندا۔ قرآن بھی شفا آیا، درود پاک بھی شفا آیا، اللہ رسول دی محبت عشق بھی شفا آیا، قرآن سنت سارے ہی شفا آیا۔
اس واسطے قرآن پاک میں رب نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ سمجھ کر رہے ہیں کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے اندر اللہ دے اخلاق پیدا کرو۔ اللہ رحیم ہے، تسی بھی رحیم ہو جاؤ۔ اللہ پاک حلیم ہے، تسی بھی اپنے اندر برداشت پیدا کرو۔ تو انسان دی کامیابی ایمان ہے ہی یہ نہ ہے کہ انسان اپنی مرضی چھڑ دیندا۔ یہ شاید عہد ہے کہ آج تو بعد اللہ سنے میں اپنی مرضی نہ زندگی نہیں گزاراں گا، بلکہ تیری مرضی نہ یہ نہیں ہے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاراں گا۔ تو جیڑا اپنے نفس کے پیچھے چلتا، نفس کی خواہشاں تے عمل کرتا، اپنے دو جہان برباد کر بیندا۔ سنے رب نے اس واسطے قرآن چ دسیا کہ کدے نفس کی خواہش تے عمل نہ کرو، تانوں اللہ دی راہ تو روک دو، کدے بھی تانوں اللہ تک نہیں پہنچن دو، کیونکہ اللہ پاک تو انسان نوں پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا، عرفان واسطے کیتا۔ تو طریقہ بھی رب نے قرآن چ دس دتا کہ دوام قلبی ذکر و حضور، خوب ریاضت و مجاہدہ، عمل قرآن و سنت، لا الہ دی نفی الا اللہ اثبات حاصل کر کے اپنے پیر پیشوا کو ذکر دی نعمت اسم اعظم دی حاصل کر کے اپنے پیر پیشوا دی زیر نگرانی مسند ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کر کے اپنی روح قوت پرواز پیدا کرے کہ انسان پیر و پیشوا دی تعلیم و تربیت نگاہ توجہ نہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد نال ہی حضوری اخراج پہنچ کے دل مولا دی نعمت حاصل کر سکتا، اور کوئی ذریعہ نہیں۔ یہی طریقہ اللہ پاک دی یہی سنت ہے، اور یہ سارا پروگرام سنے رب نے قرآن پاک کی دس سکتا۔ تو جویں جویں انسان اپنے اندر اللہ رب العزت دی صفات دے انوارات اپنے اندر جذب کرتا رہتا، حتیٰ کہ ذاتی انوارات بھی جذب کرتا رہتا، یہ اندر نورانی ہو جاتا، پھر روح قوت پرواز پیدا ہو جاتی ہے۔ اسے دنیا چ اللہ رب العزت دا دیدار دل دیاں آنکھیں، دل دے آئینے چ اللہ سن دیتا کردہ نور نہ دید مولا دی نعمت عظمت دولت کبرا حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر ہی آخر جنہیں کھلیاں آنکھاں نہ دیدار الہی نصیب ہوئے گا۔ سر دیاں آنکھاں نہ، سر دیاں آنکھاں نہ، دنیا داری آنکھاں نہ دید مولا صرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوندی ہے۔ آج دی گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانوں چاہیے زیادہ سے زیادہ اللہ پاک دے صفاتی ذاتی انوارات کو اپنے اندر جذب کریے، تاکہ دید مولا دی نعمت اسی اسے دنیا سے حاصل کر سکیے، اور روزے اللہ سے کیتا وعدہ وفا کریے، زبان دے نال دلوں جو کیا سگا بلا وہی پاسداری رکھیے، اور اللہ دے پیارے حبیب تے ایمان لے آن کا جڑا عہد کیتا سی اس عہد دی پاسداری کریے۔ تو جس طالبان نے دنیا نے کنڈیاں ہوتے تھے بلا کیا سگا وہ دنیا چ بھی آ کے دنیا پیچھے دوڑے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انہوں نے موقع دیتا دنیا بھیج کے تاکہ تمامی حجت ہو جائے۔ اگر روزے اللہ سے کنڈیاں ہوتے بلا کہہ کے غلطی ہوگی سی دلوں نہیں سی کہتے آج موقع سچے دلوں ایمان لے آؤ، سچی توبہ نصوح کرو، دل کی گہرائیوں کو ایمان لے آؤ، اقراروں باللسان و تصدیقوں بالقلب بھی کرو، تو سچے اللہ والا دی بارگاہ حاضر ہو گئے انہیں زیر نگرانی قرآن و سنت دی روشنی کے اندر سفر کرو۔ یہ ادوں ہی ہوگا جدو انسان تمام شیطانی افلاطونی دجالی گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر کے ارشد افلاطونی دجالی بابیاں نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی سکاروں کے بنائے پروگراماں شیطانی پروگراموں تو نکلے گا اور دلوں انہوں بھول جائے گا۔